یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا مولا 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 میرے مولا میرے مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل میں عوامل قیاسیہ کے متعلق۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں آپ کو جو ہے 5 ویڈیوز ہماری بن چکی ہیں، اور جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں عوامل قیاسیہ جو ہے وہ 7 ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو ہے وہ پہلا جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، چاہے وہ لازم ہو، چاہے وہ متعدی ہو، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے وہ منفی ہو، چاہے وہ مضارع ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ منفی ہو چاہے وہ مثبت ہو، مطلقاً جو ہے وہ فعل جو ہے وہ عامل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہر فعل جو ہے وہ اپنے فاعل کو جو ہے وہ رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ فعل لازم ہوتا ہے تو وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں نا کہ بھئی یہ جو لازم فعل ہوتا ہے نا وہ مفعول بہ کا تقاضا نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ کہ مفہوم کامل حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ مفعول جو ہے مفعول کا تقاضا مفعول بہ کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اب اگر فعل متعدی ہوتا ہے تو فعل متعدی آپ نے تو کہا کہ فعل جو ہے وہ عامل ہوتا ہے، اور اگر لازم ہوتا ہے تو وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ مطلب خلاصہ مطلب اب تک کی گفتگو کا یہی نکلا کہ فعل عامل ہوتا ہے، مطلقاً جو ہے وہ فعل عامل ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے جبکہ وہ لازم ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ متعدی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو متعدی ہوتا ہے تو بھی وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، لیکن اپنے مفعول کو پھر وہ نصب بھی دیتا ہے، کیونکہ اس وقت میں اس کا مفعول بھی ہوتا ہے۔ یہی والی بات جو ہے وہ میں آپ کو آج عبارت کے ذریعے سے سمجھاؤں گا، اور وہ ہے وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ أَيْضًا، ٹھیک ہے، ایضاً کو تو آپ ابھی ہٹا دیں، انشاءاللہ تعالی اس کی ہم لوگ ترکیب بعد میں کریں گے۔ اس کی پوری ترکیب کرنے کے بعد واو کو بھی آپ ہٹا دیں، کیونکہ یہ پیچھے سے اس کا تعلق جوڑنے کے لیے اصل عبارت آپ لے لیں، اسکرین کے اوپر یہی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اگر نہیں بھی آ رہی ہو، اگر واو بھی لکھ دیا گیا ہو غلطی سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ جو فوکس کریں وہ ہے اما اذا کانا متعدیاً فینصب المفعول بہ، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اس کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ اما جو ہے نا، سب سے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں، یہ ہے حرف شرط، ٹھیک ہے، اگر یہ اما حرف شرط ہے، اگر ہے، یہ والا جملہ بھی جو ہے حرف شرطی ہے کہ اگر ہے نا، تو المختصر یہ کہ اما حرف شرط ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جملہ شرطیہ ہے۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آگے جملہ شرطیہ ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر جملہ شرطیہ ہے تو 2 جملے ہیں، اور جو 2 جملے ہیں تو یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو ہے نا پہلا والا جملہ جو ہے اس کو شرط کہیں گے، اور جو دوسرا والا جو جملہ ہے اس کو ہم نے کہہ دینا جزا، اور پھر شرط اپنی جزا سے مل کر پھر بنانا ہے جملہ شرطیہ۔ تو اما کو ہم لوگ کہہ چکے ہیں حرف شرط، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم اس کی شرط تلاش کرنے کے لیے گئے تو ہمیں نہیں ملی، پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے سیاق و سباق کا اندازہ لگا کر ترجمہ وغیرہ دیکھ کر جو ہے وہ ہم نے جو ہے اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی جو شرط جو ہے وہ ہم لوگ محذوف مان لیتے ہیں، اور وہ جو محذوف مان رہے ہیں وہ ہے یوجد شیء، اس کی عموماً ہم لوگ محذوف مانتے ہیں اس کو نا، تو اس میں یوجد شیء میں یہ یوجد جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول ہو جائے گا، اور شیء جو ہے نا یہ بن جائے گا اس کا یوجد کا نائب الفاعل، پھر یوجد فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا شرط محذوف۔ اب کیا تلاش ہے؟ اب ہمیں تلاش ہے جزا کی۔ جب ہم لوگ جزا تلاش کرنے کے لیے چلے تو آگے ہمیں ملا اذا۔ اب یہ جو اذا ہے نا یہ تو بھائی مضاف ہوگا، ٹھیک ہے، اب اگر یہ مضاف ہوگا تو اب اس کا مضاف الیہ بھی تلاش کرنا ہوگا۔ جب ہم اس کا مضاف الیہ تلاش کرنے کے لیے گئے تو آگے ہمیں ملا کانا، کانا فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص اگر ملتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا فعل ناقص کا اسم اور فعل ناقص کی خبر ہم لوگ تلاش کرتے ہیں۔ تو اب ہم کہہ دیں گے اذا کیا ہو گیا، یہ ہو گیا اپنا مضاف، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے ظرف زمان مضاف ہو گیا، اور کانا جو ہے نا یہ صیغہ واحد مذکر غائب اور یہ بن گیا فعل ناقص، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے ہوا ضمیر
مرفوع متصل مستتر راج بسوء الفعل اس کا اسم، ٹھیک ہے، ہوا ضمیر کانا کے اندر جو ہے وہ اس کا اسم بن گئی، اور متعدین یہ بن گیا صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں متعدین اسم فاعل میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوء کانا کا اسم، جو ہوا ضمیر ہے نا وہ کانا کا اسم ہے، اور یہ جو متعدین میں جو ہوا ضمیر ہے یہ ہوا ضمیر کانا کے اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، تو متعدین اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوء کانا کا اسم اس کا فاعل، پھر متعدین اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا کانا فعل ناقص کی خبر، اور پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا اپنا اذا ظرف زمان کا جو ہے مضاف الیہ، اذا ظرف زمان مضاف تھا تو یہ مضاف الیہ بن گیا، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ کام کی بات ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول بہ مقدم، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اگر یہ مفعول بہ مقدم بن جائے گا، مفعول فیہ مقدم بنے گا، کیونکہ اذا ہے نا تو یہ ظرف زمان ہے تو یہ مفعول فیہ مقدم بن جائے گا، پھر فا جو ہے یہ کیا بن جائے گا، یہ فا جو ہے جزائیہ کہلائے گا، اور ینصب فعل ہے صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور اس میں جو ہے ہوا ضمیر اس کا فاعل، پھر المفعولہ میں کیونکہ یہ الف لام ہے اور یہ اس میں مفعول کے صیغے پر داخل ہوا ہے تو اب ہم اس کو یوں کہہ دیتے ہیں کہ الف لام برائے تعریف، الف لام برائے اسم موصولہ بمعنی اسم موصولہ، یوں کہتے ہیں الف لام بمعنی اسم موصولہ یعنی الذی بمعنی الذی، ٹھیک ہے، اور مفعول جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوء اسم موصولہ الذی، اس کا نائب الفاعل، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا اس کا نائب الفاعل آپ یوں بھی نہ کہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ اپنا اس میں جو ہے صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا ضمیر واحد مذکر مرفوع متصل مستتر راج بسوء اسم موصول یعنی اس کی طرف لوٹا دیں بس، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ بات یہاں پہ یہ کہ با حرف جر ہی ضمیر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر با اعتبار محل بعید اس کو بنا دیں مفعول، اسم مفعول کا نائب الفاعل، پھر اسم مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا کیا الذی، الذی الف لام جو بمعنی الذی ہے نا یہ الذی اسم موصولہ کا صلہ، اور پھر الذی اسم موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ بن جائے گا ینصب فعل کا مفعول بہ، پھر ینصب فعل، ٹھیک ہے، فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا، مفعول بھی مل گیا، اور مفعول فی مقدم تو پہلے ہی ہم لوگ بنا چکے ہیں، تو اب کیا ہوا کہ ینصب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا کیا، یہ بن جائے گا جزا، پھر شرط اپنی جزا سے مل کر بن جائے گا جملہ شرطیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ایدن کی بات کریں تو ایدن یہ مفعول مطلق بنتا ہے، اس سے پہلے آدھا کو محذوف، آدھا فعل کو محذوف ماننا پڑتا ہے، یہ آدھا فعل محذوف کا مفعول مطلق بنتا ہے، تو ہم کہیں گے آدھا فعل صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، اور ایدن جو ہے نا یہ بن جائے گا مفعول مطلق، پھر آدھا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے اپنا عوامل قیاسیہ کے متعلق جو ہے جو گفتگو ہماری چل رہی ہے، اس سلسلے میں ہماری جو ہے 5 ویڈیوز ہو چکی تھی، تو آج جو ہے پارٹ نمبر 6 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب